آج منزلگاہ کے میدان میں یہ عظیم الشان اجتماع ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جب پورے ملک میں عام انتخابات کا چرچا ہے اور ہر شخص، ہر ووٹر وہ 8 فروری کو اپنے ووٹ کے استعمال کے لیے سوچ رہا ہے۔ کوئی سوچ چکے ہیں، کوئی فیصلہ کن مرحلے میں ہے، لیکن ایسے وقت میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے عوام کو آواز دینا، عوام تک اپنا پیغام پہنچانا اور عوام کو ملکی صورتحال اور زمینی حقائق سے آگاہ کرنا، یہ ہمارا ایک فرض بن جاتا ہے۔ تو ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں اور اللہ کرے کہ پاکستان کے عوام اور بالخصوص یہاں سندھ کے عوام بھی اپنا فرض پورا کر کے اس دنیا میں بھی اللہ کو راضی کریں اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے۔ میرے محترم دوستو، ہم 75 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا پاکستان کی سیاست کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس حقیقت کی تائید کریں گے کہ جس ملک کو ہم نے اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت، اسلامی قانون اور اسلامی نظام حیات کے لیے قربانیاں دے کر قائم کیا تھا، آج اس کا وہ مذہبی اور اسلامی چہرہ مسخ کر دیا گیا۔ سیاست جو ایک مقدس نام ہے، جو ایک مقدس وظیفہ ہے، اور وہ سیاست جس کی بنیاد انبیاء کرام نے رکھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سیاست کے علمبردار بنے، جو خلفائے راشدین جس سیاست کے علمبردار بنے، اس مقدس سیاست کو آج پاکستان میں اس طرح متعارف کرایا گیا ہے کہ جیسے جھوٹ، دھوکے اور چالاکی کے ساتھ کسی طرح ہو اقتدار تک پہنچا جائے۔ کیا سیاست کے اس مقدس مفہوم کا ہم یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں 75 سال سے چل رہا ہے؟ کیا اس کو اب تبدیل کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی؟ کیا ہم نے یہ سوچ تبدیل نہیں کرنی؟ مذاق اڑایا جاتا ہے جب ہم الیکشن لڑتے ہیں، سیاست میں حصہ لیتے ہیں، یہ تو کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، کرسی کی جنگ، اقتدار کی جنگ، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہاں، آپ کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ مفادات کی جنگ لڑ رہے ہوں گے، آپ کے نزدیک سیاست جھوٹ اور چالاکی کا نام ہوگا، آپ کے نزدیک سیاست کرسی کی جنگ ہوگی، لیکن ہم جس راستے پہ ہیں یہ قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور اسلام کو تمہارے لیے
ایک نظام حیات کے طور پر پسند کر دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، علماء کرام ہیں آپ، ہمارے اکابر نے اس کی تشریح کی ہے کہ اسلام مکمل ہے تعلیمات اور احکامات کے اعتبار سے، اور نعمت تمام ہے اسی کامل دین کے اقتدار کی صورت ہے۔ اگر یہ دین، یہ حکمران ہے تو پھر اس نعمت کا سب سے کامل اور مکمل فرد یہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تو ٹھیک ہے، ہمیں اللہ نے کلمہ بھی نصیب کر دیا، ہمیں اللہ نے نماز روزہ بھی نصیب کر دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حج اور زکوٰۃ بھی نصیب کر دیا، ہمیں شرعی احکامات بھی اپنے گھر اور خاندان میں نصیب کر دیے، لیکن ایک مملکتی زندگی میں اگر یہ کامل اور مکمل دین اللہ کی عظیم نعمت ہے تو اس نعمت کا مکمل فرق خارج میں وہ اس کے اقتدار کی صورت میں ممکن ہے۔ اس اقتدار کی جنگ آج جمعیت علماء اسلام لڑ رہی ہے اور اس کو ایک مقدس جہاد سمجھتی ہے۔ دین اسلام کو اقتدار میں لانا یہی جمعیت علماء اسلام کا ہدف ہے، چاہے دنیا کچھ کہے، ہم اس کو ایک حق و صداقت کی آواز سمجھتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس محاذ پر ایک لمبی جنگ ہم نے گزاری، ہم نے کٹھن سفر طے کیے ہیں، اور ہم نے اس راستے میں ڈاکٹر خالد جیسے مخلص اور جوان ساتھیوں کے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ کے پاس اپنے ان اکابرین کا آپ کے اوپر درس ہے۔ ہم نے ملک کے حقوق کی جنگ لڑی ہے، ہم نے انسانی حقوق کی جنگ لڑی ہے جو شریعت کا تقاضا ہے، ہم نے ایک بہتر معیشت کی جنگ لڑی ہے، بہتر روزگار کی جنگ لڑی ہے۔ کوئی بہتر روزگار کے راستے تلاش کرتا ہے مغرب کی خوشامد میں، اور کوئی بہتر معیشت کے راستے تلاش کرتا ہے سوشلزم اور کمیونزم کے راستے میں۔ ہم بہتر معیشت کا راستہ تلاش کر رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے نظام کی صورت۔ یہ دنیا کی نعمتیں یہ تو آپ کی۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ جو پاک رزق ہے، کب اللہ نے تم پر حرام کیا ہے؟ قل للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دو کہ یہ ایمان والوں کے لیے، اور اس دنیا میں تو کافر بھی آپ کے ساتھ شریک ہے، اور آخرت میں خالصۃ یوم القیامہ صرف اور صرف آپ کی ضرورت ہے۔ یہ نعمتیں آپ کی ہیں۔ جب ایمان کا رشتہ اللہ سے کمزور ہوگا تو پھر ان نعمتوں پر عالم کفر قبضہ کریں گے، اور کر چکا ہے۔ بالحیث القوم ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں بھٹکے ہوئے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، اور جب آپ اللہ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے اور رہنمائی اللہ سے نہیں مانگیں گے، قرآن و سنت سے نہیں مانگیں گے، تو پھر اللہ رب العزت آپ کے سامنے ان آبادیوں کا مثال پیش کرے گا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ کہ جن آبادیوں کو اللہ تعالیٰ نے امن بھی نصیب کر دیا تھا، اور جب امن نصیب ہوتا ہے
تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں انسانی حقوق محفوظ ہے، انسان کی جان محفوظ ہے، اس کا مال محفوظ ہے، اس کی عزت و آبرو محفوظ ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک امن و سکون کا ماحول نصیب ہوتا ہے، اور خوشحال معیشت کہ ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کر اس کی طرف آتا ہے۔ لیکن جب وہ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو پھر اللہ دو عذابوں کا مزہ چکھا دیتا ہے، ایک بھوک کا اور ایک بدبو کا۔ کیا ہمارے ملک میں آج بھوک ہے یا نہیں؟ جب ہم دوسری دنیا کے معیشتوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنے وسائل کو کار لا رہے تھے، جب ہم دوسرے ملکوں کے اداروں کی تربیت کر رہے تھے، جب ہم ان کو اوپر اٹھنے کے لیے سہارا دے رہے تھے، آج ہمیں سہارا دینے کے لیے کوئی نہیں بنا۔ آج ہماری معیشت زمین بوس کر دی گئی ہے، اور باقاعدہ عالمی سطح پر سازش کر کے ایسی قوتیں پاکستان میں لائی گئی اور قوم پر مسلط کی گئی کہ وہ پاکستان کے مذہبی شناخت کے بھی ختم کرنا، جہاں پر بدامنی کا ماحول۔ کیا آپ کے ہاں قتل و غارت گری نہیں ہے؟ بتائیں نا، کیا سندھ میں امن و امان ہے؟ روزانہ اغوا کاری نہیں ہوا کرتی، قتل نہیں ہوا کرتے؟ یہ بدامنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں ظلم ہے، یہاں ایک طبقہ ہے، طاقتور طبقہ، جو سمجھتا ہے کہ قوم کی دولت میری ذاتی جائیداد ہے، میں جیسے چاہوں قوم کی اس جائیداد کو استعمال کروں اپنی ذات کے لیے، اور اگر کوئی غریب آواز اٹھاتا ہے تو اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے۔ میرے دوستو، میں ایک واضح بات کہہ دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ یقیناً سندھ کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، اور جب بھی میں یہاں آیا ہوں ہمیشہ بڑی محبت پائی ہے، لیکن جب ہماری سیاسی قوت کمزور تھی تو ہم غریب کو تحفظ نہیں دے سکتے، ہم ان کو جابروں کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتے تھے۔ لیکن آج میں ان جابروں کو کہنا چاہتا ہوں، ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد اگر اس دھرتی پر تم نے غریب کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو تمہاری آنکھ پھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے اس کے گریبان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو تمہارا ہاتھ پھوڑ دیں گے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان۔ ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، تمہیں دینی پڑے گی، تمہارا باپ بھی دے گا، تمہارا باپ بھی دے گا۔ آزادی شریعت اسلامیہ کی سب سے پہلی ترجیح ہے۔ خوشحال معیشت اس شریعت کی دوسری بڑی ترجیح ہے۔ بے کس اور کمزور طبقے کا تحفظ اس شریعت کی تیسری ترجیح ہے۔ فک و رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ ہم اپنا منشور قرآن سے اخذ کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے منشور کو بنانے میں ہمارے مرحوم بزرگ اور مخدوم حضرت مولانا محمد مراد صاحب کا بہت بڑا کردار تھا۔ وہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی ہمارے اوپر۔ تو میرے محترم دوستو، اب اگر ملک پر فتنے مسلط کیے جائیں اور باہر سے فتنے لا کر ہم پر مسلط کیے جائیں گے تو پھر کوئی ان کے خلاف لڑے یا نہ لڑے، جمعیت علماء وہ ننگی تلوار بن کر ان کے مقابلے میں آئے گی، اور اس کو ہم جہاد سمجھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام کل بھی مفتی زندہ تھا،
قوم کے سامنے سچ بات کی جائے. بہت جھوٹ بولا گیا ہے. اپنی منافقت، اپنے جھوٹ اور اپنے دھوکے کو مقدس الفاظ کے ساتھ چھپانے کی کوشش کی گئی. وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، نماز پڑھنا آتا نہیں ہے، اور بات ہوتی ہے ریاست مدینہ کی. نسبت خاطرہ بہار کے بعد کیوں قوم کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے؟ ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پر آئے تھے اور تباہ کر دیا. کشمیر کو بیچنے کے ایجنڈے پہ آئے تھے اور بیچ ڈالا. قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کی حیثیت دینے کے ایجنڈے پہ آئے تھے، لیکن جمعیت علماء نے آپ کا راستہ روکا، اور ایسا روکا کہ آپ کو اقتدار سے اتار کر دیا. ایسے فتنوں کو پاکستان میں کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی. آج اگر وہ مکافات عمل کا شکار ہے تو یہاں ہمارے ہاں پھر ان کے لیے ہمدردی کی باتیں شروع کی. ایسے لوگوں کے لیے ہمارا واضح موقف ہونا چاہیے. اپنی سیاست میں ایک بھرپور کردار کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ سارے معاملات ہمارے مد نظر ہیں. اگر ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں. اگر ہم اسلام کے اقتدار کی بات کرتے ہیں اور اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں لڑتے ہیں. اگر ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں. اگر ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں. یہ نہیں کہ امریکہ اور مغربی دنیا انسانی حقوق اور انسانی حقوق کی بات کرے. کہاں ہے اب دنیا میں وہ جنیوا کے انسانی حقوق کنونشن کی طرح؟ کہاں ہے اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر؟ آج فلسطین میں عام فلسطینیوں کو بمبار کیا جا رہا ہے، اور اس وقت تک 25,000 سے زیادہ فلسطینی وہ بارود کی آگ میں جل چکے ہیں. 70% اس میں بچے اور خواتین ہیں. کیا یہ نسل کشی نہیں؟ کیا یہ جنگی جرم نہیں؟ کیا عالمی عدالت انصاف نے کبھی اس کا نوٹس لیا؟ باقی چھوڑیں، کیا ہماری اسلامی دنیا نے اس کا نوٹس لیا؟ ہمارے حکمرانوں نے اس کا نوٹس لیا؟ ہم سے تو جنوبی افریقہ اچھا ہے، جو غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی فلسطین کے مسئلے پر عالمی عدالت انصاف میں چلا گیا. ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں کھڑے ہیں؟ جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ واذا اشتکا رأسہ اشتکا کلہ. ایمان والوں کی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی، بھائی چارے اور ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر اس کی آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار، اور اگر اس کے سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار. کیا آج فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہمارے پاس وہ درد ہے؟ ہمارے پاس وہ احساس ہے؟ کس اسلامی برادری کی ہم بات کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ دوسرے کے ظلم کے لیے چھوڑتا ہے. آج پوری اسلامی برادری نے فلسطینیوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے. خوراک تک وہاں نہیں پہنچ رہی، دوائی تک وہاں نہیں پہنچ رہی. لڑو، حماس کے ساتھ لڑو نا. حماس تو آپ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، فلسطین تو آپ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے.
آدمی کے ساتھ لڑنے کا کیا مانا؟ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ شیر خوار بچے، ماں کی گود میں بچہ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت لاوارث ہو چکا ہے، اور جن کو کل یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میرا باپ کون تھا، میری ماں کون۔ کیا کسی کو اس کا احساس ہے؟ ایک زمانے میں افغانستان پر حملہ ہوا، طالبان کو دہشت گرد قرار دیا گیا، ان کے ساتھ کسی نے ہاتھ ملایا تو دہشت گرد ہو گیا، کسی کے گھر میں آ گیا تو دہشت گرد ہو گیا۔ تنہا جمعیت علماء تھی جس نے ببانگ دہل کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے ساتھ شان و شوکت کھڑے ہیں۔ نعرہ تکبیر! عالم اسلام کا عظیم رہنما حضرت مولانا فضل الرحمان۔ دہشت گرد یہ نہیں، دہشت گرد تم ہو، تمہارا باپ۔ آج دنیا سہمی فلسطینی مر رہا ہے اور دنیا خوف کی مارے ان کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، ان کا سلام لینے کے لیے تیار نہیں، ان کو حوصلہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ جمعیت علماء پہلی جماعت ہے جس نے اعلان کیا کہ چلو قطر چلتے ہیں، ان کی قیادت سے ملتے ہیں، اور سرعام ملے اور دنیا کو بتا دیا کہ اگر امریکہ کا وزیر خارجہ تل ابیب آ کر یہودیوں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں وزیر خارجہ کے طور پر نہیں آیا، میں ایک یہودی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، تو آج فضل الرحمان بھی جا کر ان کو کہہ سکتا ہے کہ میں ایک مسلمان مجاہد کی طرح آپ کے شان و شوکت کروں۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، عالم اسلام کا عظیم رہنما مولانا فضل الرحمان، قلبی مفتی زندہ تھا۔ کہاں ہیں ہماری سیاسی پارٹیاں جو آپ کے ووٹ کے حقدار بنتی ہیں؟ کہاں ہیں جو آپ کے ووٹ سے اقتدار کا حق لاتی ہیں؟ کس بات کا حق؟ جب پاکستان میں بھوک آتی ہے تو یہ خاموش، جب پاکستان میں زوال آتا ہے تو یہ خاموش، جب پاکستان ٹوٹتا ہے تو کہتے ہیں شکر ہے پاکستان بچ گیا، جب مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب فلسطینی پہ ظلم ہوتا ہے تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب افغانستان پر ظلم ہوتا ہے تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر آ کر یہ آپ کے ووٹ کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جب یہ چھوٹی سی پرچی آپ ان کے حق میں استعمال کریں گے، آپ کل کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ اپنے رب کے سامنے کس کیفیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جب اقتدار میں آ جائیں تو ذمہ داری بڑھتا ہے۔ آج کے دن یہ آپ کی ذمہ داری کا معاملہ ہے، یہ عوام کی ذمہ داری کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم عوام کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتے ہیں، ان کے فرض کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ پرانی لکیروں کو چھوڑو، اب ایک نئے زاویے سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرو، آپ نے اب ایک نئے انداز کے ساتھ اپنے نئے مستقبل کو تراشنا ہے۔ تو یہ میری گزارشات ہیں اور یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو کامیاب فرمائے اور